معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ اسماعیل طارہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اتنا اچھا آرٹسٹ تھا اور کامیڈی کو ایک نیا رنگ اس نے دیا، اور ان کی ایک جوڑی بنی ماجد کے ساتھ۔ لیکن ان کو پروڈیوسر بڑا زبردست ملا ٹیلی ویژن پہ۔ جو لوگ پی ٹی وی کو جانتے ہیں، اور یہ نسل تو خیر صرف بےہودگی جانتی ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن کامیڈی کیا ہوتی ہے اور ہیومر کیا ہوتا ہے اس کو مکس کر کے شعیب جیسا پروڈیوسر، اور اس قدر کانفیڈنٹ اپنے پروفیشن کے بارے میں کہ ہی از مائی مینٹور بائی دا وے۔ تو شعیب واحد انسان تھا جو پی ٹی وی سے اپنے بھروسے پر، اپنے پیک پر چھوڑ کر نکلا۔ اس کو کانفیڈنس تھا کہ وہ جب پی ٹی وی چھوڑ دے گا تو اس کے لیے وہ میدان کھلا ہے جہاں وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکے گا، اور اس کو اس کا صحیح معاوضہ بھی ملے گا۔ پی ٹی وی بیچارہ غریب سرکاری ادارہ تھا، تو اس میں نیوز کاسٹر کیا، اور اینکرز کیا، اور اناؤنسرز کیا، ڈرامہ آرٹسٹ کیا، بہت کم پیسے ملتے تھے، لیکن کبھی کسی نے پیسوں کو نظر میں نہیں رکھا، معیار کو نظر میں رکھا۔ انہی لوگوں میں سے اسماعیل طارہ، زیبا شہناز اور ماجد، بے تحاشا لوگ تھے۔ شکلیں آپ دیکھ لیں گے اس پروگرام کی، میں جھلکیاں دکھاؤں گی۔ مجھے سب سے زیادہ جو ان کا پروگرام اپیل کرتا تھا وہ 50-50 تھا۔ سبھی لوگوں کو 50-50 سے اسماعیل طارہ جو ہیں ان کو اپنے آپ کو بتانے کا موقع ملا، ان کے اپنا جو ٹیلنٹ تھا۔ شعیب کا یہ کمال تھا کہ وہ لوگوں میں سے، آرٹسٹ میں سے اس کا ٹیلنٹ اندر سے نکال لیتا تھا۔ یہ ماہرہ خان جو آج آپ دیکھتے ہیں، بے تحاشا ایسے، بشریٰ انصاری، انور مقصود، یہ کون لوگ ہیں؟ جنید جمشید، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو ان کے اندر کے فنکار سے تعارف کروایا شعیب نے۔ تو جو بات بتانا چاہتی ہوں، میں نے رات جب دیکھا اسماعیل طارہ کے، جب ہم نے پی ٹی وی چھوڑا اور ہم خبریں پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اسکول میں، حبیب پبلک اسکول میں پڑھاتے بھی تھے، تو 50-50 اپنے عروج پر تھا، اور یہ ٹیم جو ہے 50-50 کی، یہ بھی اپنے عروج پر تھی۔ لیکن کوئی تکبر نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ ہم کبھی اسٹوڈیو سے نکلتے تھے یا میک اپ روم میں کوریڈور سے گزرتے ہوئے جب ان لوگوں سے بات ہوتی تو کچھ مذاق سے بھی کہتا تھا نیوز کے بارے میں اسماعیل ہمیں۔ میں آپ کو اس کی انسانیت کے بارے میں بتا رہی ہوں، پوری ٹیم نے بہت کوآپریٹ کیا تھا۔ ہمارے یہاں ایک ٹیچر تھیں، اور ٹیچر نہیں تھیں، بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسز ایوب، شی واز اسسٹنٹ ان حبیب پبلک اسکول، اور بہت ہی پرنسپل کے آفس سے اور ہیڈ مسٹریسز جو تھیں اور اسٹاف کے ساتھ کلوز رہتی تھیں، اور بہت پرانی ملازم تھیں حبیب پبلک اسکول کی۔ ان کو کینسر ہو گیا اور ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ تو ویسے تو ان کو حبیب سیٹھ جو ہیں وہ بھی دے سکتے تھے، لیکن ہماری جو مسز ڈوسل تھیں، جو پرنسپل تھیں اسکول کی، انہوں نے مجھے بلایا، کہتی ہیں کہ یہ مجھے بتائیں کہ اپنے طور پر اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کیا کر رہے ہیں ان کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ مس کمال سے پوچھئے جو ہیڈ مسٹریس تھیں سیکنڈری اسکول کی۔ تو پھر کہنے لگیں تم خبریں پڑھتی ہو، یو آر اے نیوز کاسٹر اینڈ یو آر ویری پاپولر امنگس دیز پیپل، کہ اسٹوڈنٹس بھی تمہارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایسے لگتا ہے کہ ہماری ٹیچر نہیں ہے بلکہ ہماری کلیگ ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ ہیں جو آتی ہیں اسکرین پہ، تو پتہ نہیں چلتا، ہم گھر میں جب سے بتاتے ہیں یہ ہماری میس ہیں۔ اس زمانے میں بچے اپنا ٹیچرز کو بہت آئیڈیلائز کرتے تھے۔ میں نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ 50-50 کی ٹیم یہاں آ کر پرفارم کر سکتی ہے؟
اس سے پہلے میں نے اسکول میں ایک گڈے گڑیا کی شادی کروائی تھی، اینڈ اٹ واز آلسو اے ویری ویری انٹرسٹنگ ایونٹ، جس میں بہت بچوں نے بہت اچھی طرح پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور ان کو پتہ چلا کہ گڈے گڑیا کی جو شادی ہوتی تھی اس میں ہم نے ایک نظم بھی تھی، وہ میں آپ کو کسی وقت بتاؤں گی کہ اس نظم کو جو ہے وہ پرفارم کیا اسٹوڈنٹس نے، اس سے بھی کچھ پیسے جمع ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد یہ اسماعیل طارہ کو میں نے جا کے، اور زیبا شہناز، ان دونوں کو میں نے بلایا اور میں نے کہا کہ آپ لوگ ہماری ایک ٹیچر ہیں، ان کے علاج کے لیے ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، اسکول کر رہا ہے، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس جو ہیں، تو کیا آپ پرفارم کر سکتے ہیں، ہم سے کتنے پیسے لیں گے؟ تو دونوں کہنے لگے کہ آپ سارا ثواب آپ لوگ خود ہی کمانا چاہتے ہیں۔ اور میں بالکل دنگ رہ گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو زیبا اتنی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ تھی، میں تلاش میں ہوں ان کی، زیبا شہناز کی، کہ وہ مجھے اب کہیں مل جائیں۔ اسماعیل طارہ مجھے ایک دفعہ ملے تھے بیچ میں فلائٹ پر، کہیں سے پروگرام کر کے آ رہے تھے، غالباً لاہور سے یا اسلام آباد سے۔ تو بہت ساری یادیں فلائٹ پہ ہم نے تازہ کی۔ اسماعیل نے اپنی سیٹ چینج کر لی، کہنے لگے ہم سب، پوری ٹیم آئے گی، مجال ہے کسی کی کوئی ہمیں انکار کر دے۔ پوری ٹیم 50-50 کی حبیب پبلک اسکول میں آئی، پرفارم کیا، اتنا رش تھا کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے پیرنٹس بھی آ گئے تھے، اور سب نے اتنا پیسہ دیا کہ حبیب سیٹھ سے پیسے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور مسز ایوب کا علاج ہونے کے باوجود، یعنی پوسٹ ٹریٹمنٹ کے بعد بھی ان کے لیے بہت پیسے بچ گئے تھے۔ تو جناب یہ جذبے ہوتے تھے اس وقت آرٹسٹوں کے۔ اب مجھے نہیں لگتا، بشریٰ انصاری کو جب ہم نے کمرشلزم کی انتہائی سطح پہ گرتے ہوئے دیکھا، جو بہترین آرٹسٹ تھی، میں سمجھتی ہوں بشریٰ انصاری سے زیادہ ورسٹائل آرٹسٹ ہمارے پاس خواتین میں کوئی نہیں تھی، اور زیبا شہناز تو، زیبا تو نہیں لیکن بشریٰ نے جس طرح اپنے آپ کو گرایا کمرشلزم کی آخری سطح پر، اور کبھی انہوں نے اس طرح کا کوئی چیریٹی میں کبھی ہم نے سنا نہیں، کسی کو پتہ ہو تو وہ بتا دے۔ تو جناب یہ ہوتے تھے آرٹسٹوں کے، پی ٹی وی کے آرٹسٹوں کے جذبے بھی یہ تھے۔ پی ٹی وی کیا تھا، اس پر تو ہم نے شروع کیا ہوا ہے ریوائول آف پی ٹی وی، ڈومیسٹک میڈیا کیسا تھا، اس کے لوگ کیسے تھے، ان کی تربیت کس طرح ہوئی تھی۔ اب جب آج کا ہم کارپوریٹ سیکٹر کا میڈیا دیکھتے ہیں، اور ایک اس سے بھی بڑی آفت تو اب سوشل میڈیا آ گیا، خیر وہ تو ان کا تو کوئی بہت کم لوگ ہیں جن کا کوئی معیار ہے، جو پڑھے لکھے ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا میں بھی جو پراپر جرنلسٹ ہیں، جنہوں نے پرنٹ میڈیا سے اپنا کیریئر شروع کیا، اور ان کی آدھی سے زیادہ عمر جو ہے وہ پروفیشنل جرنلزم میں گزر گئی، اس کے بعد وہ یہاں آئے۔ لیکن ہمارے ہاں جو اب لوگ ہیں، زیادہ تر تو ہم بات کر چکے ہیں مظہر عباس اور اویس توحید کے پروگرام میں، اور ہم کامران خان کو بھی ریکویسٹ کرنے والے تھے اور کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی آئیں گے۔ ہارون رشید ہیں، رؤف کلاسرا ہیں، انصار عباسی ہیں، یہ سارے پروفیشنل جرنلسٹ ہیں بیسیکلی۔ تو ہم ان کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ کسی وقت اگر کراچی آئیں تو ہمارے پروگرام میں ضرور ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ اور جو خواتین ہوتی تھیں وہ تو اب کہیں ہمیں نظر نہیں آتی، تو بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ ہم میڈیا پر جتنے پروگرام کر چکے ہیں اس میں ہم بتا چکے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میں اسماعیل طارہ، اب آپ کو پتہ چلے گا، چونکہ اب آپ وہاں ہیں جہاں ہم نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس دنیا کا حال، آپ بتائیں گے، کسی کو خواب میں آ کے بتائیں گے، اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی لوگوں کو، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ کی آخرت کی اور برزخ کی منزلیں انشاءاللہ بہت اچھی ہوں گی، چونکہ آپ دنیا میں انسانوں کے کام آئے، اور یہی سب سے بڑی خدمت ہے ایک فنکار کی۔ ہمارے یہاں فنکاروں کے میں دیکھتی ہوں کس طرح بیچارے، نہ ان کے لیے کوئی ادارہ ہے، نہ محکمہ اطلاعات جو ہے وہ ان کے لیے کوئی فنڈ قائم کرتا ہے۔ سید نور جو ہیں وہ کئی دفعہ کوشش بیچارے کر بھی چکے ہیں، میں بلاؤں گی نور بھائی کو بھی، میں نے کہا تھا لاہور، مگر میں نہیں جا سکی، وہ انتظار کرتے رہے۔ انشاءاللہ جب وہ کراچی میں ہوں گے یا میں لاہور میں ہوں گی تو سید نور سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو اسماعیل طارہ، اس جذبہ انسانی پر جو آپ نے ہمارے حبیب اسکول کے ٹیچر کے لیے پرفارم کیا فری آف کاسٹ، اس کو ہم سلام کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے۔ خدا حافظ۔